شکایت کرتے ہیں لوگ کہ لگتا ہے کہ بس ویسے ہی چلے آئے. موضوع کا انتخاب بھی بہت اہم چیز ہے خطبے کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس عقائد کے بھی مسائل ہیں، احکام کے مسائل ہیں، عبادات کے مسائل ہیں، معاملات کے مسائل ہیں، لین دین وغیرہ کے، نکاح و طلاق کے، پھر اخلاقیات کے مسائل. تو اس میں تناسب ہونا چاہیے، ہر موضوع کو اس کا حق ملنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ہم عقائد اور عبادات کی میں زیادہ تر بہت سے لوگ جو ہے کہ یہاں کچھ دو چار موضوع ہیں گھوم کر کے انہیں موضوعات پر وہ بولتے رہتے ہیں. ہمیشہ عوام کی ضرورت دیکھنی چاہیے، سماج میں کیا ضرورت ہے، اس وقت لوگوں کے درمیان کیا کون سے مسائل چرچے میں ہیں، یا کون سی خرابی ہمارے سماج میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے. یہ سب چیز دیکھ کر کے ضروری نہیں کہ ایک گفتگو ہم ایک جگہ کریں تو وہی گفتگو دوسری جگہ بھی کر سکیں. ہم آپ کے سامنے یہ بات بول رہے ہیں، اب یہ تھوڑی کہ اس طرح کی بات عوام کے سامنے بھی ہم ایسے ہی بولیں گے. تو کب بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کس ہمارے مخاطب کون سے ہیں، ان ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے موضوع کا انتخاب کرنا چاہیے. اصل میں کچھ موضوعات جو تھوڑا سا مشکل باتیں ہوتے ہیں اس میں تیاری کرنی پڑتی ہے، اچھی تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تھوڑا وقت دینا پڑتا ہے، تو لوگ اس سے کتراتے ہیں. ہمیشہ خطبے کو یا کسی بھی گفتگو کو نیوٹرل رکھنا چاہیے. بعض لوگ اپنے خطبوں میں شخصیتوں کو نشانہ بناتے ہیں، کسی کا کسی سے اختلاف ہے علاقے میں، مسجد میں، تو اسی کو گھوم کر کے وہ بیان کرتے رہتے ہیں. اس سے کیا ہے کہ خطیب کی امیج خراب ہوتی ہے. سننے والے سمجھتے ہیں کرنے کے لیے تو ہمیشہ اپنا ہی گناہ ہوتے رہتے ہیں، اپنا ہی ٹکڑا سناتے رہتے ہیں. بعض خطیبوں کو ایسا دیکھا ہے ہم نے. تو یہ سب نہیں، عوام کے مسائل عوام کے سامنے رکھیے، اپنے مسائل ان کے سامنے بلا وجہ نہ رکھیے. اگر تیاری کرنے میں ہمیں کچھ پوائنٹ کو نوٹ کرنا پڑے، ذہن یہ ڈر ہے کہ ساری باتیں صحیح نہیں ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں. آپ ایک کاغذ پر لکھ کر کے نقاط کی شکل میں اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. نصوص آپ کو یاد نہیں رہ جاتی تو لکھ سکتے ہیں. پورا خطبہ آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھ کر کے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو اگر اس کی ضرورت پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں محسوس کرنا چاہیے. یہ سب جو ہے خطبہ کو ان سب چیزوں پر توجہ دینی چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ صحیح معلومات پیش کریں. صحیح معلومات یہ ہے کہ حدیثیں جتنی ہم پیش کریں، حدیثوں کو سب سے پہلے جانچ لینا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ کتابوں میں جو حدیثیں لکھی رہتی ہیں ضروری نہیں کہ وہ صحیح بھی ہو. خاص طور سے خطبے وغیرہ کی جو کتابیں جو پہلے کی لکھی ہوئی ہیں اس میں بہت ساری صحیح حدیثیں، اب اس کا اہتمام لوگ کرتے ہیں کہ حدیث کی چھانٹ پھٹک کر کے لکھتے ہیں. زبان ہماری خوب واضح ہونی چاہیے. بعض خطیبوں سے یہ شکایت کرتی ہے کہ وہ ایسی گاڑی زبان استعمال کرتے ہیں کہ بسا اوقات سامنے والے کو سمجھ نہیں ہے. اردو ہے تو ایسی گاڑی اردو، اس میں فارسی کے الفاظ اور ایسے الفاظ کہ لوگوں کے سروں سے وہ گزر جاتی ہے، لوگ کچھ نہیں سمجھ پاتے کہ کیا کریں. زبان بڑی ہی آسان ہے. بلسان قومی یہ بھی داخل ہے. صرف یہی نہیں کہ اردو والوں کے ساتھ اردو میں کرو، عربی والوں کے ساتھ، بلکہ اردو میں بھی جو جیسے اردو سمجھتے ہیں، آسان اردو، بنگلہ میں بول رہے ہیں آسان بنگلہ، ہندی میں بول رہے ہیں آسان ہندی، انگریزی میں بول رہے ہیں آسان، کی سب کو وہ بات سمجھ میں آئے. بہت دقیق باتیں، باریک باتیں نہیں لوگوں کے سامنے کرنی چاہیے جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے. آپ عالم ہیں لیکن سامنے والے سب عالم نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کو دیکھیے، تقریروں کو دیکھیے. اس سلسلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحیحین میں یا کسی ایک میں کہ حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله.
लोगों के सामने ऐसी बातें बयान करो जिसको लोग समझें। क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह और उसके रसूल को झुठलाया जाए? जब लोग आपकी बात नहीं समझेंगे या आप करना कुछ चाहते हैं या कुछ समझ जाएंगे तो जाहिर बात है कि लोग इस्लाम के ताल्लुक से शुबह को शुबहात में मुब्तला होंगे, अल्लाह और रसूल के कौल के ताल्लुक से शुबह को शुबहात में मुब्तला होंगे। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी सही मुस्लिम के अंदर कि मा अंत बिमुहद्दिसिन कौमन हदीसन ला तबलुगु उक़ूलुहुम इल्ला कान लिबाअदिहिम फितना, कि अगर तुम किसी कौम के सामने ऐसी बात बयान करोगे जो उनकी समझ से ऊपर होगी तो उनमें से वो गुफ्तगू बाज के लिए फितना और आजमाइश बन जाएगी। जब आदमी बात समझेगा नहीं या कुछ का कुछ समझ लेगा